السلام علیکم۔ احسن ثناء اللہ اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد عمران۔ احسن ثناء اللہ اسٹوڈیو سے روزانہ کی بنیاد پر ہم ملکی اور غیر ملکی تجزیے اور تبصرے کرتے ہیں۔ ایک بار پھر احسن ثناء اللہ اسٹوڈیو سے ہم اپنے سامعین کے سامنے موجود ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں بھائی سیف اللہ صاحب۔ آج پھر ہم ان کے مہمان بنیں گے اور یہ ہمارے میزبان بنیں گے۔ آج کے ان کے سوال ہوں گے اور ہم ان کو جواب دیں گے۔ جی بہت شکریہ محمد عمران صاحب۔ السلام علیکم تمام میرے دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام۔ تو عمران صاحب، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا فلسطین کے حق میں، تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کتنا فائدہ مند ہوا ہے فلسطین عوام کے لیے؟ دیکھیں جی، بالکل سیف اللہ صاحب، آپ نے جس کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے کورٹ کی طرف، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کورٹ کا کام ہوتا ہے فیصلہ سنا دینا، اس کے اوپر جو عمل کروانا ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے۔ اور یہ جس کورٹ کی آپ نے ہمارے وہ اشارہ کیا ہے، تو اس کے ماتحت جو ہے وہ ہے نیٹو افواج، اور نیٹو افواج کو انہوں نے حکم سنایا ہے کہ اس سارے مسئلے کو دیکھا جائے، اس کو روکا جائے۔ اگر وہ نہیں روک سکتے تو اس کا مطلب ہے کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ زیرو پہ گیا ہے، اس پر عمل نہ کرنا یہ سب کے لیے جو ہے نا صحیح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ کا جو فیصلہ ہے نیٹو عمل درآمد نہیں کرواتا، تو اسی طریقے سے امریکہ جیسا بڑا ملک اس دنیا میں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہی بڑی ہے، تو اس دنیا میں دیکھا جائے جو زمینی حقائق ہیں وہ تو امریکہ کے ہی ہیں کہ ابھی گزشتہ روز ایک قرارداد پیش ہوئی ہے اقوام متحدہ کے اندر، تو وہاں پہ امریکہ جو ہے اس نے وہ قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے کیا فلسطین کی عوام کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ ایک بڑا طاقتور ملک ہونے کے ناطے وہ اس طرح قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے۔ بالکل سیف اللہ صاحب، آپ نے درست فرمایا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طاقتور میری اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی سب پر قادر و خالق ہے۔ اور جہاں تک بات رہی امریکہ کی، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خود اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر جس قرارداد کا آپ نے اشارہ کیا ہے اس کو وڈرا کرنا امریکہ کا، یہ بالاتر ہے، کیونکہ وہ اس وقت جو لیڈ کرتا ہے نیٹو افواج کو، تو اس کا حق بنتا ہے جب آپ کا کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور آپ اس کے اوپر عمل کروائیں، بجائے اس کے کہ آپ اقوام متحدہ کے اندر جو قرارداد آتی ہے آپ اس کو وڈرا کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ نیٹو افواج جو ہے جس کو امریکہ چلاتا ہے، کیونکہ وہی ان کا سربراہ بڑا 58-52 ممالک جو ہے نا اس کے اندر آتے ہیں، تو افغانستان کے اندر یعنی کہ ان کا جو 9/11 کا ایک واقعہ ہوا تھا اور پوری فوج کو پورے 57-58 ممالک کو لے کے افغانستان کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، تو کیا وہ چیز جو ہے نا یہ فلسطین کے اندر اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ 9/11 سے کیا کم ہے؟ تو یہ نیٹو افواج، یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جو آپ نے جہاں اشارہ کیا ہے، یہ وہاں پہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ان کو بلایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ بھائی ہم نے فیصلہ سنایا، اب عمل درآمد جو ہے وہ آپ کا کام ہے اور آپ اس کو کریں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو ہے بات مانی جائے، ان کی جو چیزیں ہیں، جو ان کے احکامات ہیں اس کو مانے جائیں، تو میرا اگلا سوال بھی یہی ہوگا کہ اگر ان کی بات نہیں مانتے تو کیا ان کے فلسطین کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں کورٹ کی بات نہ ماننے سے؟ دیکھیں، فلسطین پہ تو پابندیاں نہیں لگیں گی، کیونکہ اگر کورٹ کا اسرائیل پہ، فیصلہ، ہاں اسرائیل کے اوپر پابندیاں؟ بالکل بالکل، میں آپ کو یہی کہنے جا رہا ہوں کہ فلسطین پہ تو پابندیاں نہیں لگ سکتی، کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ فلسطین کے حق میں آیا ہے، تو پابندیاں جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر لگ سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور نشاندہی کر دوں کہ پابندیاں لگائے گا کون؟ وہ امریکہ ہے، اور امریکہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو میرے خیال سے پابندیاں اسرائیل کے اوپر نہیں لگ سکتی۔ اگر اس سارے مسئلے کو دیکھنا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آئی سی کو آگے آنا چاہیے اور وہ اپنا کردار کو جو ہے نا ادا کرے۔ جی جیسا کہ آپ نے کہا او آئی سی کو آنا چاہیے، تو بالکل ان کا حق بھی بنتا ہے، وہ ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے جہاں پہ سارے مسلمان ممالک وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو جن کی سربراہی جو ہے وہ سعودی عرب کے جو شہزادے ہیں، شہزادہ بن سلمان، تو وہ ان کی جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کو وقت آ گیا ہے کہ کچھ سخت فیصلے لینے چاہیے؟ بالکل سیف اللہ صاحب، وقت آ چکا ہے، کیونکہ
فلسطین کے اندر جو ظلم اور زیادتی جو اس وقت شہادتیں ہوئی ہیں انتہائی دردناک ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لاتعداد ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں. تو اگر اس وقت بھی او آئی سی فیصلہ نہیں کر پا رہی تو میرے خیال سے او آئی سی کو ختم کر دینا چاہیے. پھر جب او آئی سی کے فیصلے ہی نہ ہوں، جب او آئی سی اسلامی ممالک کے اندر چھوٹے چھوٹے جو اسلامی ملک ہیں اس کے اوپر جو ظلم اور زیادتیاں ہوں اور اس کو وہ روک بھی نہ سکے تو او آئی سی کا تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا نا. تو جیسا کہ عمران صاحب نے کہا کہ او آئی سی کا کچھ فائدہ نہیں ہے، تو فائدہ تو ظاہر ہے جب ہی نظر آتا ہے جب کوئی کارروائی ہو رہی ہے اور اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے یہ او آئی سی کردار ادا کرے. تو بظاہر تو او آئی سی کا جو کردار ہے وہ صرف جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کے اوپر ہے اور صرف کاغذی کام کے اوپر ہی چل رہا ہے. تو میرا اگلا سوال عمران صاحب سے یہی ہوگا کہ آج بھی ایک رپورٹ آئی ہے، وہاں پہ کچھ تصویریں ہیں جو ہم اپنے دیکھنے والوں کو بھی دکھائیں گے ویڈیو کے اندر، کہ وہاں پہ ایک جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو بمباری ہو رہی ہے، جو لوگ آ رہے ہیں ہسپتال کے اندر، تو ہمارے پاس ادویات اور کچھ دوائیاں نہیں ہیں کہ ہم ان کی جو ہے دیکھ بھال کر سکیں. بالکل سیف اللہ صاحب، آپ نے درست کہا. بہت ہی شدید بمباری ہو رہی ہے، ہاسپٹلوں کے اوپر ہو رہی ہے، اسکولوں کے اوپر ہو رہی ہے، پناہ گاہوں کے اوپر ہو رہی ہے. اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے، بالکل ہو رہی ہے. تو میرا اگلا جواب بھی یہی ہوگا کہ اس سب کچھ ہونے کے باوجود اسلامی ملک کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جن کو اللہ نے طاقت سے نوازا ہے وہ کہاں ہیں اس وقت؟ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر اسلامی ملک ایک ہو جائیں اور سب بھی اگر ایک نہ ہوں، صرف عرب ممالک، عرب کنٹری جو ہے یہ ایک ہو جائے اور اسرائیل کو اور امریکہ کو ایک طرف جواب دے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، اگر آپ اس کو جنگ کو بند نہیں کر سکتے یا اس کے اوپر بیٹھک پہ بات نہیں کر سکتے تو ہماری طرف سے پھر جواب ہے، پھر ہم سے جو کچھ ہوگا ہم کریں گے، ہم اپنے مسلمانوں کا ساتھ ضرور دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بار اسٹینڈ لے لیا جائے تو ضرور. میں آپ کو یوں کہوں کہ 24 گھنٹے بھی جو ہے اسرائیل فلسطین میں نہیں رک سکتا، وہ 24 گھنٹے سے پہلے ہی جو ہے نا فلسطین چھوڑ کے نکل جائے گا وہ وہاں سے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر سعودی عرب بڑا دل کرے اور بڑا دل کر کے یہی صرف ایک جو آئل کا جو پیٹرولیم جو آئل کا جو یہاں سے جہاز جاتے ہیں اسرائیل کے لیے، اگر اس کے اوپر بھی تھوڑا پابندی لگا دے تو کافی اثر پڑتا ہے. باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو عمران صاحب، آخری میرا یہ سوال ہے اور اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے، تو اس کا جواب دے دیں پلیز. بالکل جی، سعودیہ طاقت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. اور سعودیہ کو اللہ نے طاقت سے نوازا بھی ہے، جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے ایل کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھی دنیا جو ہے سعودی عرب کا ایل جاتا ہے، ان کو سپلائی ہوتا ہے. اگر سعودی عرب کچھ بھی نہ کرے، صرف ایل جو ان کی ریفائنری ہے اس کو روک دے، جام کر دے صرف ایک دن کے لیے یا 10 15 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے، تو اس پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودیہ اگر اسٹینڈ لے لے، لیکن اس کو اب لینا بھی چاہیے کیونکہ اس کی جو ہے نا بغل میں ہی فلسطین ہے اور اپنے بھائیوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے اور خاموش ہو کے اب آگے مزید خاموشی کو برقرار نہیں رکھنی چاہیے اور اس کو توڑنا چاہیے. اور فلسطین کے حق میں جو ہے نا یہ سب کچھ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو حل کی طرف لے جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اشارہ اور کر دوں کہ جو ایران ہے، ایران کو بھی اب میرے خیال سے کاغذی یا زبانی کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس کو بھی عملی طور پر میدان میں کودنا چاہیے اور میدان میں آ کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب ضرور دینا چاہیے. اور جب تک آپ جواب نہیں دو گے تو آپ کی زبانوں کا اثر بالکل ان کے اوپر نہیں پڑنے والا. آپ کمر کسیں اور ان کو جواب دینے کے لیے صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم دیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر اگر فلسطین میں اسرائیل چھوڑ کے نہ بھاگ جائے تو پھر مجھے بتانا، کیونکہ اسلامی ملکوں کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے اور سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ایمان ہے. بے شک بے شک، جیسا کہ آپ نے کہا بالکل ایمان کی بہت بڑی طاقت ہے. اگر ایمان مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی چیز کسی کو شکست نہیں دے سکتی. تو میں اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ
یہ جو ہے اور بندو بھی دیکھ سکیں اس ویڈیو کو۔ آخر میں عمران صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل جی، آج کے اسٹوڈیو سے ہم نے جو تجزیے اور تبصرے کیے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں بھائی سیف اللہ صاحب کو ہم نے مدعو کیا تھا، اور اسی نے ہم سے سوال بھی کیے اور ہم سے جو ہو سکا ہم نے اس کا جواب بھی دیا۔ اور جس طرح بھائی سیف اللہ صاحب نے ہمارے سامعین کو کہا ہے، اور ہمارے آنے والے جو نئے سامعین ہیں ہم ان سے بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ ہمارے اس تجزیے اور تبصرے سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔